وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی میں مشکل ترین وقت آیا، کون سا آیا اور کیوں آیا، اور پھر وہ کون سا میثاق وفا ہے جس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ تمہارا پختہ وعدہ یاد کرو جو تم نے کر رکھا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت اختیار کر لی، بھول گئے ہو، یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ سامنے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم رب پر ایمان لاؤ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس سے مشکل وقت بھی کوئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ، میں نے تیری قوم قریش، یہ الفاظ ہیں، تیری قوم قریش، قریش سبھی ہیں نا، مکے کے جتنے سارے قبیلے ہیں اسی قوم کے، قریش کے ہیں، بنیاد تو وہی ہے، سارے آپس میں عزیز رشتہ دار ہیں، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ قوم قریش نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، لیکن ان تکلیفوں میں وہ جو طائف کا دن ہے وہ بڑا سخت تھا۔ حضور خود فرما رہے ہیں وہ طائف کا دن وہ بڑا سخت دن ہے، اس کی میں کیا بات کروں۔ ہوا کیا، آپ کی زندگی کی انتہائی غمگسار ساتھی، رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل بسیں، اور ابو طالب جن کے بارے میں دو رائے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس بحث میں پڑے بغیر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب نے فکری طور پر وہ جہاں بھی کھڑے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا ہے اور کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ وہ چونکہ قبیلے کے سردار تھے، اور یہ قبیلہ عام نہیں، یہ کعبہ کی تولیت رکھنے والے متولی قبیلہ ہے، اور معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ بڑی انہوں نے حمایت کی، وہ بھی چل بسے۔ اتنا غم پہنچا، اس کو مورخین نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال۔ اب ویسے بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی دفاع کی پوزیشن انتہائی کمزور ہوگی، ابو طالب کے جانے کے بعد بہت کمزور ہو گئی۔ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل نہیں لگتا۔ اب مکہ میں بھی اداسیاں ہیں، غم ہے۔ آپ پھر نکلے طائف کی طرف۔
طائف کا جو علاقہ ہے وہ ابھی جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے قریب ہے، موسم کا بڑا فرق ہے۔ مکہ میں انتہائی گرمی اور طائف میں انتہائی خوبصورت موسم، مزیدار۔ تو وہاں آپ تشریف لے گئے کہ میں لوگوں کو دعوت دین، دعوت اسلام دوں۔ تو وہاں ثقفی خاندان ہے، بنو ثقیف، ان کے 3 بڑے نام ہیں، سردار مسعود، سردار حبیب اور سردار عبد یالیل، 3 بھائی ہیں، اور ان کی رؤسائے مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں۔ یوں سمجھ لیں مکہ اور طائف ایک ہی ہے۔ اس پس منظر کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ مکہ والوں سے ہٹ کر کیوں بات سنیں گے؟ وہ تو وہی کام کریں گے جو مکے والے کہیں گے، رشتہ داروں کی بات سنیں گے۔ ویسے بھی ضدی قوم ہے، وہ جہالت میں ہٹی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے دعوت دین دی، اور خاص کر عبد یالیل کی طرف جب متوجہ ہوئے، ان کو دعوت دی۔ اس نے دعوت سننا ماننا درکنار، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، گستاخی کی، اتنی زیادہ کہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ گلی میں بازار میں چلے جا رہے ہیں اور دونوں طرف وہ نوجوان ہاتھوں میں پتھر پکڑ کے کھڑے ہیں، یوں گزرتے ہیں یوں مارتے ہیں۔ اتنی اذیت، بڑے پتھر مارے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، اور اس طرح مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جوتا چمٹ گیا، اتنا خون جمع، اتنا بہہ گیا، اور تکلیف اتنی ہوئی کہ آپ مدہوش ہو کے گر پڑے، یوں ایک دیوار کے ساتھ، درخت کے ساتھ۔ پہلے وہ وہاں گرتے ہیں، پھر اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، ایک درخت کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی عجیب کیفیت ہے، کس طرح اس کو بیان کریں، الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری سرکردگی میں جس کی ڈیوٹی ہے نا پہاڑوں کو چلانے کی، وہ فرشتہ بھی میں ساتھ لے کے آیا، سلام کر بھائی۔ وہ بھی سلام کرتے ہیں، حاضر ہیں، حکم تو کریں۔ آپ اشارہ ابرو فرمائیں، ہم طائف کے پہاڑوں کے درمیان ان بستی والوں کو پیس کے رکھ دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت کہ آج تو زمین و آسمان کا درمیان جو کچھ ہے، ساری فضا اتنی پرنم نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے، وہ قیمتی ازجان ہے۔ فرمایا میں ان سے بدلے لینے، ان کو ختم کرنے، ملیا میٹ کرنے نہیں آیا۔ اللہم اہدی ھذا القوم، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ انہم لا یعلمون، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نبی کے مقام سے واقف نہیں ہے، تبھی اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے واقف ہوتے تو کبھی ایسی باتیں نہ کرتے، ایسے سوالات نہ اٹھاتے۔ ان کو صحیح پتہ نہیں ہے۔
اگر مقام کا پتہ ہوتا تو ایسی گستاخی کبھی نہ کرتا. اور پھر آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہوا. جب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں 24-25 افراد کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے سردار حبیب کی سربراہی میں. دیکھنے والوں نے دیکھا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی اذیت دی تھی. فرمایا آنے دو، کل کی بات نہ کرو. جو نبی کے پاس آ گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، اس کی گزشتہ زندگی کا تذکرہ نہ کرو. دی اذیت اس نے، دی تکلیف اس نے. اس کے قبیلے کا، خاندان کا، افراد کا تذکرہ نہ کرو کہ وہ کیا ہے. دیکھو آج کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے ان کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی. یہ وہ لوگ ہیں ایمان کے ساتھ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی.